الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا. سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا. پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ام القرى مکہ مکرمہ میں رب العالمین اور احکام الحاکمین کے حکم سے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے لبوں پر یہ دعا مچل رہی تھی: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. یہ وہ دعا تھی جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی. مراد خلیل اور آرزو ابراہیم تھی. امام العالمین کی تمنا اور التجا تھی. پاکیزہ مقام پر مبارک زبان سے ادا ہونے والے نورانی کلمات تھے جو رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئے. خالق کائنات نے اپنی خلیل کی آرزو کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا. دعا کرنے والا امام الناس تھا، قبول کرنے والا رب الناس تھا. لہذا اسی دن سے قدسیوں میں اس رسول مطلوب کا تذکرہ ہونے لگا، آسمان میں اس کا چرچا ہونے لگا. انبیاء و مرسلین اس نبی آخر کی بشارت دیتے رہے، کتب صحابہ اس کے اوصاف گناتے رہے، تورات اور انجیل کے صفحات اس کی ثنا خوانی کرتے رہے. روح اللہ نے اس کی بشارت سنائی، کلیم اللہ نے اس کی اطاعت کی تمنا کی. شب و روز گزرتے رہے، ادوار بدلتے رہے. آفتاب اس کی زیارت کی تمنا میں زیباشی کرتا رہا، مہتاب اس کے شوق دیدار میں چاندنی نچھاور کرتا رہا. گل و بلبل، یاسمین و سنبل اس کی زیارت کے لیے بےتاب تھے. جمادات و نباتات اس کے لیے فرش راہ تھے. طیور و حیوانات اس کے لیے چشم براہ تھے. مختصر یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا انتظار کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا تھا. جب شوق انتظار فزودہ ہو گیا اور صبر کا یارہ نہ رہا تو ماہ ربیع الاول سن عیسوی 570 دوشنبہ کے روز بلد امین مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کے لخت جگر عبداللہ کے گھر بی بی آمینہ کے بطن مبارک سے اس ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جس کی نورانی کرنوں سے شرکوں کی ظلمت کو کافور ہونا تھا. انتظار کی جا گزر گئی تھی. برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. ایک نئے دور کا آغاز تھا. آج کے صبح جا فساتی وہی ساعت ہمایوں تھی جس کے انتظار میں سب بس معاریہ کر رہے تھے. آج اقوال کسرا کے کم پورے گر پڑے تھے. آتش قدائے فارس بجھ گیا تھا. آتش فارس ہی نہیں بلکہ آتش قدائے کفر بجھ گیا تھا. چمنستان سعادت میں بھار آ گئی تھی. گلشن ہدایت پر نکھار آ گیا تھا. ہر طرف توحید کا گلزلہ تھا. سلامت مبارک مبارک سے فضائے کائنات گونج رہی تھی. شاہ حرم، حکمرانی عرب، فرمانروا عالم، محسن اعظم، نبی خاتم، شہنشاہ کونین، رسول ثقلین کی ولادت باسعادت پر مرغان چمن توحید کے لب میں گا رہے تھے. چمن عدل ریسی کر رہے تھے، گلشتہ گل پوشی کر رہے تھے. ہوائیں سرمست ہو رہی تھی. آبشاروں کا اثار پڑتے مسرت سے گنگنا رہے تھے. کلیت و صبح آفتاب و مہتاب کہہ رہے تھے. مبارک مبارک ہو کے سراج منیر آیا ہے. ماہ و انجم کہہ رہے تھے. بشارت ہو کے رحمت للعالمین آیا ہے. غیور عنا دل کہہ رہے تھے. خوش آمدید خاتم النبیین آیا ہے. فضائے بسط کہہ رہی تھی. مرحبا مرحبا کے شفیع المسلمین آیا ہے. برادران اسلام، بظاہر عبداللہ کے گھر میں ایک بچے کا جنم ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نئی زندگی نے جنم لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے نکالا تھا، لہذا پیاری ماں نے اپنے نور نظر لخت جگر کا نام محمد رکھا تھا.
دادا عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کو احمد سے خطاب کیا تھا. ماں نے تو صرف محمد رکھا تھا, دادا نے صرف محمد رکھا تھا. مکہ والوں نے صرف صادق و امین کہا تھا, لیکن عالم انسانیت نے کہا یہی انسان کا یہی رسول مولود ہے. لیکن عالم انسانیت نے کہا یہ انسان کامل ہے, یہ امام المرسل ہے, ہادی سبل ہے, دانا قبول ہے, شفیع المسلمین ہے, حبیب کبریا ہے, شاہ کون و مکہ ہے, سرور تو جہاں ہے, رسولوں کا امام ہے, خیر الانام ہے, فخر الامم ہے, رؤوف الرحیم ہے. برادران اسلام, لیکن قدرت اپنے حبیب و محبوب کے ان پیارے پیارے القاب و خطاب پر مطمئن نہ تھی, تو رب العالمین نے فرمایا لرا محبوب رحمت للعالمین ہے, شاہد مبشر ہے, بشیر و نذیر ہے, داعی الی اللہ, سراج منیر ہے. میں تو اپنے رسول کو پیار سے یا ایھا المزمل کہوں گا, دلال سے یا ایھا المدثر کہوں گا, یا ایھا الرسول سے خطاب کروں گا. انا اعطیناک الکوثر کی بشارت سے نوازوں گا. اداس ہو گئے الم نشرح کی خوشخبری دوں گا, مایوس ہو گئے ورفعنا لك ذکر سے سکون بخشوں گا. هذا النبی امي کر مشہور کروں گا. سبحان الذي اسرى بعبده فرمان طرف سے بڑی بار بلاؤں گا. یاسین و طه کا پیارا خطاب دوں گا, اسوہ حسنہ بناؤں گا, اور مقام محمود سے سرفراز کروں گا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ سے نوازوں گا. معزز سامعین, دل تو کہتا ہے کہ ذکر رسول کرتا ہوں, اسی میں قرار دل ہے, اسی میں سکون مشام جان ہے, مگر تعبیرات و تسبیحات کے وہ خزانے کہاں سے لاؤں جو میرے آقا و مولا کے اوصاف کا احاطہ کر سکے. الفاظ و عبارات کے وہ نیاب موتی کہاں سے لاؤں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل کے شایان نشان ہو, جہاں پر انسان کے فکر و خیالات تصورات کی احساس ہوتی ہے, وہیں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.